الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کون ہے. ایک بہت بڑے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ حقیقی ایک انسان کو مخاطب کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو. اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، لیکن ذرا اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ خطاب کون ہے، مخاطب کون ہے. ایک بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو اس پوری دنیا کا پالنہار ہے، وہ ایک اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے، ہمیں خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. ہم سے پہلے کی امتوں پر محرم کے روزے بھی فرض کیے گئے، لیکن ہم پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم پر صرف رمضان کے روزے فرض کر دیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا ہمارے اور آپ کے جیسا مسلمان ان روزوں کو بھی اپنے اوپر گراں سمجھتا ہے، ان روزوں کو بھی اپنے اوپر ظلم سمجھتا ہے کہ کیا ہم بیمار ہیں، طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہم روزے نہیں رکھ سکتے. اللہ اکبر. جب پچھلی امتوں پر جو روزے فرض تھے، ان پر تو اتنی سختی ہوتی تھی کہ وہ اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دن افطاری کرتے تھے، اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں، اس کے بعد وہ اگلے دن کی افطاری کرتے تھے. اس قسم کے روزے تھے. لیکن ہم پر
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف آج کل کے 14-15 گھنٹوں کے حساب کا روزہ ہے کہ ہم صبح صادق کے ساتھ، صبح کی اذان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور مغرب کی اذان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ان روزوں کو غنیمت جانیے، اس وقت کو غنیمت جانیے اور اللہ کے اس حکم پر عمل کیجیے تاکہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کرم کرے۔ ایک مجوسی جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تک اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، دھوپ سر پر ہے، لیکن اس کا بیٹا برسر عام، ایک مجوسی کا بیٹا برسر عام پانی پی رہا ہے، تو وہ مجوسی جس کا اسلام کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں، وہ آ کر اپنے اس بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا روزہ ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اس وقت کچھ بھی کھانا پینا نہیں کرتے؟ تم ان کے سامنے کھانا پینا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن آج ہم مسلمان برسر عام دھڑلے کے ساتھ کھانا پینا کر رہے ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہوٹلوں پر تمبو لگا دیتے تھے، ٹینٹ وغیرہ لگاتے تھے کہ اگر کوئی کھانا پینا کر رہا ہے تاکہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، لیکن نہیں، آج کل تو بالکل ایسا نہیں، آج تو وہ ٹینٹ بھی ہٹا دیے، بالکل شرم و حیا ہی ختم ہو گئی، بس لوگ دھڑلے کے ساتھ سب کے سامنے کھانا پینا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اس مجوسی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس بچے سے کہ جس کا باپ ایک مجوسی ہے اور وہ اسے منع کر رہا ہے کہ بیٹا مسلمانوں کا روزہ ہے، مسلمانوں کے سامنے کھانا پینا نہ کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کے بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، سب سے بڑی اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کا اجر، روزے کا اجر میں خود دوں گا، اپنے آپ سے دوں گا۔ جب ایک چیز کا اجر، ایک عمل کا اجر وہ اللہ رب العزت خود دے گا تو اس اجر، اس عمل کا کیا کہنا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جب بندہ افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس وقت جب بندہ اللہ کے سامنے، اس اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، دیکھو اس میرے بندے کو کس طرح مجھ سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، اور میں جب اس کو نہیں دوں گا تو یہ میرے لیے اچھی بات نہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے زندگی بھر 3 دن لگاتار کبھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، 3 دن لگاتار انہوں نے روٹی نہیں کھائی۔ اگر 1 دن کھائی تو 2 دن فاقے رہے، 2 دن کھائی تو تیسرا دن فاقہ رہا، 1 دن کھایا، بیچ میں 1 دن فاقہ، پھر کھایا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے گھر تشریف لاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام عادت کے مطابق اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی وقت بھی آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور پوچھا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ اے ابا جان، اے میرے ابا حضور، حضرت علی میرے شوہر جو ہیں ان کے پاس کوئی آٹا لے کر آیا تو میں نے اس سے روٹیاں بنائی، سب کے حصے میں 1 روٹی آئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے حصے کی روٹی لی، میں نے جیسا ہی ایک لقمہ منہ میں ڈالنے لگی
تو مجھے خیال آیا کہ میرے ابا حضور بھی بھوکے ہوں گے، میرے ابا حضور بھی کافی دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، میرے ابا حضور کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی بے شک 3 دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ اے ابا جان، میں اپنے حصے کی آدھی روٹی آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی ہوں کہ یہ لے آدھی روٹی اور یہ آپ تناول فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ روٹی لی اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ میرے نبی کا معمول تھا۔ اور آج ہم جب روزہ دار، ایک تو سارا دن کا تھکا ہارا کام کاج کر کے روزہ کی حالت میں کام کاج کیا، گرمی میں گھوما پھرا، جب روزہ دار افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو اتنا پانی پی لیتا ہے، اتنے فروٹ کھا لیتا ہے کہ اس کے بعد ہمت نہیں ہوتی عبادت کرنے کی۔ جب بندہ زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو قدرتی طور پر بندے کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ آزما لیں، جب سارا دن اگر بندے کو نیند آئے یا نہ آئے، ایک تو روزے کی حالت میں بندے کو کبھی اکثر نیند آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ سارا دن سوتا بھی رہے، لیکن جب وہ افطاری کے بعد آتا ہے بیٹھتا ہے تو وہ اسے فوراً سستی آ جاتی ہے، فوراً اسے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، نیند کا غلبہ اس پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جتنا آپ کھانا کم کھائیں گے، افطاری میں کھانا آپ کم کھائیں گے، اتنا ہی آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ جب اس کا توڑ بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے بے احتیاطی کی، کھانا زیادہ کھا لیا، شربت زیادہ پی لیا، تو اس کا ایک توڑ یہ بھی ہے کہ بندہ تراویح پڑھے۔ تراویح کا تو ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ جب ایک بندہ دن میں 5 بار اوپر نیچے اٹک بیٹک کرتا ہے تو اس کے اندر کا جو خون ہے وہ کبھی آپ اوپر کی طرف، دماغ کی طرف، کبھی نیچے کبھی اوپر، اس طرح روانی برقرار رہتی ہے تو بندے کا جسم صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے کھانا زیادہ کھا لیا، جب بے احتیاطی کی وجہ سے کھانا زیادہ کھا لیا، تو اب تم پر فرض ہے کہ تم تراویح بھی پڑھو، تراویح پوری کی پوری 20 رکعت پڑھو، تاکہ آپ کا جو کھانا جو ہضم نہیں ہوا وہ ہضم ہو کر آپ کی صحت برقرار رہ سکے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔